شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین، اور میں اپنے چینل خوفناک کہانیوں میں اپنے سبھی سننے والوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت انٹرسٹنگ ہارر سٹوریز لے کر آئی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ سلسلہ شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانیوں کا۔ بڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی عاصم شیئر کر رہے ہیں۔ عاصم کہتے ہیں میں ساہیوال سے ہوں اور آج آپ کے ساتھ اپنی زندگی میں پیش آنے والی ایک بہت ہی زیادہ ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ یہ بات آج سے 7 سال پہلے کی ہے۔ ہم لوگوں نے کچھ پلاٹس لیے ہوئے تھے۔ میرے ابو نے کافی عرصے سے، ان کو عادت تھی، وہ جب بھی کچھ انویسٹ کرنا چاہتے تھے تو وہ کبھی کوئی پلاٹ خرید لیتے تھے یا کبھی کوئی زمین وغیرہ خرید لیتے تھے۔ وہ ہمیشہ انویسٹمنٹ اس طرح سے کیا کرتے تھے۔ تو میں کافی عرصہ سعودیہ میں بھی رہ کر آیا۔ جب میں واپس آیا تو ابو نے مجھے کہا کہ ہم لوگوں کا فلاں جگہ پر ایک ایریے میں ہم لوگوں کا ایک پلاٹ تھا، تو وہاں پر کوئی کنسٹرکشن کروا کے تو اپنا میں بزنس سٹارٹ کروں۔ میں نے اپنے 1-2 دوستوں سے اس بارے میں مشورہ کیا تو ان لوگوں کا یہی مجھے تھا۔ کچھ لوگ کہتے تھے کہ وہاں پر تم کوئی ریسٹورانٹ بنا لو یا کوئی اس طرح کا کوئی سیٹ اپ کر لو، کیونکہ وہ جو پلاٹ تھا وہ تھا تو تھوڑا آبادی سے دور، لیکن وہاں پر بھی کچھ نئی سوسائٹیز بن رہی تھیں، تو آنے والے وقتوں میں اس جگہ نے بہت زیادہ کمرشل ہو جانا تھا۔ جب میں وہاں پر گیا، ابو نے مجھے ساری جگہ بتائی۔ ابو کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی، وہ میرے ساتھ جا نہیں سکے، تو میں وہاں پر چلا گیا۔ وہاں پر جب میں گیا تو وہاں کے کچھ معاملات مجھے عجیب لگے۔ وہ اس طرح سے کہ وہ جو پلاٹ تھا وہ تقریباً ابو نے 20-25 سال پہلے خریدا تھا۔ اس کی بیک سائڈ پر اینٹوں کے بھٹے بھی تھے، اس سے آگے کچھ سوسائٹیز بھی بنی ہوئی تھیں، لیکن اس کے بالکل سٹارٹ میں قبرستان بھی تھا۔ اب وہ جو میں نے جب قبرستان دیکھا، تھوڑا سا مجھے ذرا عجیب لگا کہ قبرستان ہے یہاں پر اور اس سے آگے وہ پلاٹ ہے۔ مجھے یہ تھا کہ شاید قبرستان والا جو حصہ ہے اس کی 4 دیواری ہو، اس کے سراؤنڈنگ میں کوئی دیوار وغیرہ ہوگی اور وہ سیپریٹ ہوگا، لیکن جو ہم لوگوں کا پلاٹ تھا وہ بالکل قبرستان کے لاسٹ پر بندہ تھا۔ اگر وہاں پر کوئی بھی کام کیا جاتا تو سامنے قبریں نظر آ رہی تھیں۔ تھوڑا سا میں پریشان ہوا، لیکن پھر میں نے وہاں سے کچھ ریکی کی لوگوں سے پوچھا۔ ان لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں تو کبھی بھی کچھ نہیں ہوا۔ وہ جو جن کے اینٹوں کے بھٹے تھے وہاں پر ان کے گھر بھی تھے، کچے گھر بھی تھے کچھ۔ ان لوگوں سے بھی میں نے پوچھا کہ یہاں پر کوئی مسئلے مسائل تو نہیں ہے، جس طرح سے قبرستان ہے، کوئی جنات وغیرہ کا سین یہ وہ۔ ان لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ یہاں پر ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ میں نے پھر وہاں پر ایک بلڈنگ بنوانی شروع کر دی۔ پہلے میں نے یہ سوچا تھا کہ میں وہاں پر کچھ شاپس بنوا دوں گا اور اس کے اوپر والے پورشن پر کچھ آفس وغیرہ بنوا دوں گا، اس طرح سے میرا ذہن تھا۔ خیر میں نے سٹارٹ تو لے لیا ایک دفعہ، لیکن پھر میرے 1-2 دوستوں نے مجھے یہ مشورہ دیا کہ جیسے وہاں پر سوسائٹیز بھی ہیں تو تم وہاں پر ایسا سیٹ اپ بناؤ، یہ کچھ فوڈ پوائنٹ بنا لو، بہت فائدہ ہوگا۔ میں نے پھر اس حساب سے جیسے ایک ہوٹل ٹائپ ہوتا ہے میں نے وہ بنوانا شروع کر دیا۔ کنسٹرکشن جب سٹارٹ ہوئی تقریباً وہ بن بھی گیا، بالکل کمپلیٹ ہو گیا۔ ڈیورنگ کنسٹرکشن ایز سچ کوئی ایشو نہیں ہوا کہ جہاں سے مجھے یہ فیل ہوتا کہ وہ جگہ سیف زدہ ہے یا وہاں پر جنات ہیں۔ جب اس کی کنسٹرکشن کمپلیٹ ہو گئی، سارا وہ ہوٹل تیار ہو گیا، اس کو جب ہم لوگوں نے باقاعدہ اس کا افتتاح کیا، اس کی اوپننگ کی ہم لوگوں نے، تو ابھی سٹارٹ ہی تھا، پہلا منتھ ہی تھا اس کا، جنوری میں ہم لوگوں نے اس کا سٹارٹ لیا تھا۔ عجیب و غریب معاملات شروع ہو گئے۔ وہاں پر جو میں نے سٹاف رکھا وہ لوگ کہتے تھے کہ ہمیں یہاں پر کچھ سائے نظر آتے ہیں، کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کوئی روتا ہے رات کے ٹائم، اور وہ جو ساری پرابلمس آ رہی تھی وہ اسی سائڈ سے زیادہ آ رہی تھی جس طرف قبرستان تھا۔ میں نے
چار دیواری بھی بنوائی تھی کہ وہ قبرستان کا جو حصہ ہے وہ اس سے الگ ہو جائے، باقاعدہ باؤنڈری وال تھی، اس طرف سے زیادہ پرابلمس آ رہی تھیں۔ وہاں پر کچھ درخت وغیرہ لگوا دیے تھے میں نے کہ وہ جو جگہ ہے وہ بالکل ایک دم سے سیپریٹ ہو جائے۔ اب میں نے جب یہ باتیں سنی میں بہت زیادہ پریشان ہو گیا کہ جب یہاں پر کنسٹرکشن ہو رہی تھی تب ایز سچ کوئی ایشو نہیں ہوا، اب آ کر یہ پرابلم کیوں شروع ہو گئی ہے۔ اس کا جو سیکنڈ فلور تھا وہاں پر ایک دفعہ شام کا ٹائم تھا، میں اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، اوپر بھی ہم لوگوں نے کچھ رومز وغیرہ بھی بنوا دیے تھے اور نیچے سارا وہ ہوٹل کا سیٹ اپ تھا۔ پلان ہم لوگوں کا یہ تھا، میرا خاص طور پر یہ تھا کہ انشاءاللہ آنے والے وقت میں اس کو میں مزید آگے پھر اس میں امینڈمنٹ کروں گا، اس کو رینوویٹ کروں گا، اوپر بھی اس کے کچھ فلورز بنا دوں گا اگر مجھے یہاں سے اچھا رسپانس ملا تو۔ ہم لوگ سیکنڈ فلور پر بیٹھے ہوئے تھے تو ایک دم سے بہت زیادہ چیخنے کی آوازیں آنے لگی۔ چیخوں کی آوازیں ایسے آ رہی تھیں جیسے کوئی مرد چیختا ہے، بہت زیادہ تکلیف میں ہے وہ۔ جب ہم نے یہ آوازیں سنی تو ہم لوگ فوراً سے اوپر سے ہم لوگوں نے دیکھا کہ کیا ہوا ہے، کیا پرابلم۔ وہ آوازیں اسی طرف سے آ رہی تھیں جس طرف قبرستان تھا اور وہاں پر درخت لگے ہوئے تھے۔ میں نے اپنے دوستوں کو ڈے ٹائم وہ جگہ بھی دکھائی تھی، لیکن ان سب نے مجھے یہی کہہ دیا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ تم نے تو یہاں پر باقاعدہ ایک باؤنڈری وال بنوا دی ہے، تو تمہیں اب کیا ایشو ہے، قبریں تو دور ہیں۔ ہم لوگ بھاگتے ہوئے نیچے گئے، باہر آئے، روڈ پر جا کر دیکھا کہیں کچھ بھی نہیں تھا۔ میں نے اسٹاف ممبر سے بھی پوچھا، ان سب کا یہی کہنا تھا کہ ہمیں تو کوئی آواز نہیں آئی۔ ہم لوگوں نے باقاعدہ کسی کی چیخو پکار سنی تھی۔ ہم لوگوں کو لگا کہ شاید پھر وہ جو جس طرف اینٹوں کے بھٹے ہیں اس طرف سے آوازیں آ رہی ہوں گی، شاید ادھر کوئی پرابلم ہو، ادھر کسی کے ساتھ کوئی حادثہ نہ ہوا ہو۔ وہاں پر بھی جا کر دیکھا تو شام کا ٹائم تھا، وہاں پر لوگ بالکل بھی سامنے نہیں تھے، وہ اپنے اپنے گھروں میں تھے۔ کوئی ہمیں ایز سچ پروف نہیں ملا کہ اس وقت وہاں پر کون تھا جو چلا رہا تھا۔ پھر ہم لوگ اوپر آ کر بیٹھ کے ہم لوگوں نے یہی سوچا تھا کہ ہم لوگ ادھر اوپر ہی سیکنڈ فلور پر ہی ڈنر کریں گے۔ جیسے ہم لوگ اوپر آئے تو اوپر ایک روم میں میں گیا اٹھ کر فریش ہونے کے لیے۔ جیسے میں نے اپنے کمرے کو کھولا جا کر، اس کا جو اندر سے حال تھا وہ دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہاں پر خون کے نشان تھے، دیواروں کے اوپر ہاتھوں کے نشان تھے، جیسے خون کے گیلے ہاتھ دیوار پر لگے ہوئے ہیں، اور ایک جگہ پر نہیں 3-4 دیواروں کے اوپر خون کے باقاعدہ ہاتھ تھے۔ نیچے زمین پر بھی بالکل فریش بلڈ تھا، اور زمین پر اس کے اس طرح سے نشان تھے جیسے ہاتھ اور پاؤں کے ساتھ کوئی چلتا ہے۔ 4 نشان تھے عجیب طرح سے۔ میں بہت زیادہ ڈر گیا، میں نے اپنے دوستوں کو بلایا، ان لوگوں نے بھی دیکھا، وہ سب کا یہی کہنا تھا کہ یہ بالکل فریش بلڈ ہے، کیونکہ قطرے زمین پر پڑے ہوئے تھے۔ اب میں ڈر کے مارے اندر بھی نہیں جا رہا تھا۔ ادھر سے ہم لوگوں نے بیٹھ کر دیکھا، بیڈ کے نیچے کچھ بھی نہیں تھا، پاؤں بچا بچا کر کے وہ جو خون کے نشان ہیں ان کے اوپر پاؤں نہ آ جائے۔ واش روم میں بھی جا کر دیکھا، کہیں کچھ بھی نہیں تھا، کوئی سراغ نہیں ملا کہ وہ سب کیا تھا اور کیا نہیں۔ ادھر سے وہ چیخنے کی آوازیں اور یہ سب عجیب ہی ماجرا بن گیا۔ ابھی ہم لوگ اسی ٹاپک پر باتیں کر رہے تھے، ایک دم سے ہم لوگوں کو ایسا محسوس ہوا کہ ہم لوگوں کی بیک سائڈ سے کافی بڑی لابی تھی، وہ وہاں سے کوئی بھاگتا ہوا گیا بہت تیزی کے ساتھ نیچے سیڑھیوں کی طرف۔ میں نے بھی محسوس کیا، میرے دوستوں نے بھی محسوس کیا۔ ہم لوگوں نے اوپر سے کہنا شروع کر دیا کہ کون ہے وہاں پر۔ ایسا لگا شاید کوئی چھپا ہوا تھا، کہیں کسی نے کوئی غلط کام نہ کیا اور یہاں پر آ کر کوئی چھپ نہ گیا ہو، کیونکہ بیک سائڈ بالکل ویران تھی، تو شاید اس طرف سے کوئی پھلانگا نہ ہو، وہی آوازیں نہ ہمیں سنائی دی ہوں۔ ہر طرح سے انسان اپنا وہم دور کرتا ہے۔ سیڑھیوں میں بھاگتے بھاگتے گئے، پوچھا تو سامنے بالکل ریسیپشن تھا، ان لوگوں نے کہا کہ یہاں پر تو کوئی بھی نہیں آیا۔ اب یہ عجیب ہی ایک سسپینس تھا، ایک مسٹری سی بن گئی کہ وہ خون کے نشان کہاں سے آئے۔ میں نے اپنے کچھ اسٹاف کے لوگوں کو بھی بلایا، ان لوگوں نے بھی دیکھا۔ میں نے ان کو یہی کہا کہ یہ کمرہ بند کر دو، وہ کمرہ ہم لوگوں نے بند کر دیا۔ ہم لوگ باہر ہی بیٹھے ہوئے تھے، تقریباً 1 گھنٹہ گزرا ہوگا، ہم لوگ اسی ٹاپک پر بات کر رہے تھے۔ کھانا کس نے کھانا تھا، وہ ٹینشن اتنی زیادہ بن گئی کہ پتہ نہیں یہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں۔ پھر وہی چیخو پکار کسی مرد کی دوبارہ سے سنائی دینے لگی، اور اس بار وہ آوازیں جو تھیں وہ اس کمرے میں سے آ رہی تھیں۔ اس کے دروازے کو کسی نے اتنی زور زور سے کھٹکھٹانا شروع کر دیا، ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی دروازہ توڑ دے گا۔
ہم لوگ باہر کھڑے، ہم لوگوں کی چیخیں نکل گئی، اتنی زور سے وہ کوئی دروازے کو پیٹ رہا تھا. ہم لوگ پوچھ رہے ہیں کہ اندر کون ہے کون نہیں. ایک دم سے بالکل خاموشی ہوگی، جیسے کوئی ہے ہی نہیں. جب ڈرتے ڈرتے کمرہ کھول کر دیکھا تو بیڈ کے اوپر ہم لوگوں نے ایک عجیب و غریب وہ اس کا حلیہ تھا. بہت زیادہ ڈراؤنی وہ مخلوق تھی. کوئی ایسے تھا جیسے جانور نما مخلوق ہے کوئی، یعنی ہاتھ اور پنجوں پر چلنے والی. بہت بھیانک چہرہ تھا، بہت بڑا چہرہ تھا، بہت بڑی آنکھیں تھیں، اور اس کے جو جسم کا جو اس کا پورا جسم تھا وہ بھی کافی بڑا تھا. آلموسٹ وہ پورے بیڈ پر پھیلا ہوا تھا. ابھی ہم لوگ یہ شور ہی مچا رہے تھے کہ یہ کیا چیز ہے، یہ کون ہے. یہ ہم لوگوں کے سامنے وہ جو تھا وہ بیڈ سے نیچے دروازے کی طرف پھلانگا. ہم لوگ چیخیں مارتے پیچھے ہٹے اور وہ غائب ہو گیا. میرے دوستوں نے مجھے یہی کہا کہ یہ کوئی جانور نہیں ہے، یہ کچھ بھی نہیں، یہ جنات ہیں. یہ جنات کے مختلف روپ ہوتے ہیں جو تمہیں اپنا آپ ظاہر کر رہے ہیں. اب میں بہت زیادہ پریشان ہو گیا. فوراً ہم لوگ نیچے بھاگے، افراتفری مچ گئی. اسی ٹائم ہم لوگوں نے وہ جو ہوٹل تھا اس کو، میں نے اپنے جتنا بھی اسٹاف تھا ان کو یہی کہا کہ ابھی بند کر دو اس کو، اس سے پہلے کہ وہ چیز کسٹمرز کو پتہ چلتی تو بالکل ہی اس کی ریپیوٹ خراب ہو جاتی. بند کر دیا. 2 دن تو کھولا ہی نہیں. میرے میں تو ہمت ہی نہیں ہوئی کہ میں دوبارہ وہاں پر جا سکوں. ابو سے بات کی، ابو بھی بہت پریشان ہو گئے. 2 میرے بھائی اور بھی تھے، ان دنوں وہ کراچی میں تھے، وہ لوگ بھی آ گئے. تو ایک ہم لوگوں کے جاننے والے تھے، ہم لوگوں کے فیملی فرینڈ تھے، وہ یہ جنات وغیرہ کا کرتے تھے، حساب وغیرہ یا ان کو دیکھ لینا، ان کو کنٹرول کرنا، سارا وہ کرتے تھے، شروع سے ہی کرتے تھے. سید نہیں تھے ویسے، وہ صاحب علم ہستی تھے، ان کے پاس علم بہت زیادہ تھا. ان سے رجوع کیا. جب وہ آئے باقاعدہ انہوں نے ساری جگہ دیکھی. میں نے انہیں نہیں بتایا، وہ خود چلتے ہوئے قبرستان کی اسی دیوار کی طرف گئے. ان کا یہ کہنا تھا کہ جتنے بھی مسائل ہیں اس طرف سے ہیں. یہاں پر بہت زیادہ جنات کا بسیرا ہے. یہ ان کی رہائش گاہ تھی جہاں پر تم نے یہ بلڈنگ بنائی ہے. یہاں پر اس حد تک جنات ہیں کہ انہوں نے یہاں پر قبریں بھی نہیں بننے دیں. یہ بات ہم لوگوں نے نوٹس ہی نہیں کی کہ جتنی بھی قبریں پھیلی ہوئی تھیں وہ سارے سراؤنڈنگ میں پھیلی ہوئی تھیں، لیکن وہ جو پلاٹ ہم لوگوں کا تھا شاید ان لوگوں کو یہ پتا تھا کہ یہ بھی کسی نے خریدا ہوا ہے. وہاں تک کوئی قبر نہیں تھی. ان کا یہ کہنا تھا کہ آپ لوگ تو اتنے عرصے کے بعد یہاں پر آئے ہیں لیکن اس کے قریب کوئی آ بھی نہیں سکتا. بہت زیادہ میں پریشان ہو گیا کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا. میں نے اتنا اس پر انویسٹ بھی کیا، اس وقت بالکل کچھ بھی فیل نہیں ہوا. میں نے ان لیبر سے بھی پوچھا یہاں پر کوئی معاملات یا کچھ ایسا ویسا تم لوگوں کو ڈر تو نہیں لگتا؟ بس وہ اتنی بات کہتے تھے کہ سر بہت بھاری ہو جاتا ہے، کندھے بہت بھاری ہو جاتے ہیں، باقی ہم لوگوں کو نظر کچھ بھی نہیں آتا. شاید جب وہ جگہ مکمل ہوئی وہاں پر انسانوں کی آمد رفت شروع ہو گئی، وہاں پر ہم لوگوں نے رہنا شروع کر دیا، اسٹے شروع ہو گیا، تو اس وجہ سے وہ پرووک ہو گئے. اب میں بہت زیادہ پریشان تھا. بہت میں نے کوشش کی اس جگہ کے اوپر سے وہ اثرات ہٹ جائیں، چلے جائیں، لیکن جتنے بھی عامل حضرات لوگوں کو میں لے کر آتا تھا وہ یہی کہتے تھے کہ ان کی یہ ماجگاہ ہے، یہ جنات کا مسکن ہے، بھوت پریت جنات یہاں پر بدروحوں کا مسکن ہے. یہاں تک بھی ان لوگوں نے کہا کہ یہاں پر جو جنات ہیں وہ اس جگہ کو کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے، آپ کو چھوڑنا پڑے گا. 1-2 لوگوں نے مجھے اور بھی ڈرا دیا. وہ یہ کہتے تھے کہ یہ جگہ بھی پہلے قبرستان کا حصہ ہی تھی، یہاں پر بھی پہلے قبریں ہی تھیں. لیکن جب ہم لوگ وہاں پر آئے، جب ابو نے وہ پلاٹ خریدا تھا تب وہاں پر کوئی قبرستان نہیں تھا. تب وہ بالکل ایسے ہی اوپن جیسے زمین ہوتی ہے. لیکن ہم لوگوں سے غلطی یہ ہوئی کہ ہم لوگ اتنے ٹائم میں کبھی وہاں پر گئے نہیں، کبھی پتہ نہیں کیا. ابو حالانکہ مجھے کہتے بھی تھے کہ انہوں نے 1-2 لوگوں کو بھیجا بھی تھا جو ان کے ساتھ کام کرتے تھے. اس وقت ان لوگوں نے بھی یہ چیز نہیں بتائی کہ کب وہ قبرستان وہاں پر بنا، کب یہ سارا کام ہوا. بالکل وہ جگہ ویران ہو گئی، چھوڑ دی ہم نے، بند کر دی. نہ کوئی خریدتا تھا نہ ہی وہ بکتی تھی. میں نے اس کی ہاف سے ہاف قیمت بھی رکھی، تب بھی کوئی خریدنے کے لیے تیار نہیں تھا. جو کوئی بھی سنتا تھا کہ وہاں پر اس طرح سے قبرستان ہے، پھر وہ لوگ یہ کہتے تھے آپ نے ابھی سیٹ اپ لگایا ہی ہے اور اب آپ ختم کر رہے ہیں.
میں پھر اس حادثے کے اس انسیڈنٹ کے تقریباً 3-4 سال کے بعد میں واپس پھر سعودی عربیہ چلا گیا. پھر وہیں پر میں نے دوبارہ سے اپنا بزنس اور جاب سٹارٹ کر دی. یہ میری زندگی کی کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. بہت شکریہ عاصم آپ کا. بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف. یہ خوفناک کہانی USA سے ندا شیئر کر رہی ہے. ندا کہتی ہے کہ آج آپ کے ساتھ ہمارے یہاں پر ایک ہانٹڈ ہاؤس ہے جس کو باقاعدہ میں نے خود جا کر وزٹ کیا ہے، اور اس کی میں ہارر امیجز بھی آپ کے لیے لے کر آئی ہوں ایز اے پروف. آپ ان کو دیکھ سکتی ہیں اور آپ کے جو ویورز ہیں، آڈینس ہیں، وہ بھی دیکھ سکتے ہیں. یہ جو گھر ہے، اس گھر کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ یہ گھر بھوت بنگلہ ہے. یہاں پر جنات ہیں، یہاں پر اس حد تک جنات ہیں کہ یہاں پر کوئی بھی انسان کبھی بھی نہیں رہ سکتا. یہ جو گھر ہے، یہ گھر 1908 میں بنا تھا. جب یہ گھر بنا تو یہاں پر ایک فیملی رہتی تھی. کچھ سال تو لوگوں نے اس گھر میں گزارے، لیکن کچھ سال کے بعد وہ لوگ لنڈن موو کر کے، اس کے بعد یہ گھر مکمل طور پر بند ہو گیا. تقریباً یہ گھر 100 سال بند رہا. اس کے بعد 2018 میں یہاں پر ایک اور فیملی آئی. جب اس فیملی نے یہاں پر رہنا شروع کیا، ان لوگوں کے ساتھ عجیب و غریب واقعات ہوئے. ان لوگوں کا یہاں پر رہنا ناممکن ہو گیا. ان لوگوں نے بھی اس گھر کو چھوڑ دیا کچھ ہی عرصے میں، لیکن وجہ کسی نے بھی نہیں بتائی. اس کے جو سراؤنڈنگ میں گھر ہیں، جو اس کے بالکل ساتھ والا گھر ہے، وہ بالکل نارمل ہے. ان لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اس گھر میں سے عجیب و غریب آوازیں آتی ہیں، اس گھر میں سے رونے کی آوازیں آتی ہیں، اس گھر میں سے ہنسنے کی آوازیں آتی ہیں. ہم لوگ اس گھر کو عرصہ قدیم سے خالی دیکھتے آ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ گھر خالی نہیں ہے. یہاں پر انسان تو نہیں بستے، یہاں پر جنات بستے ہیں. جب میں نے یہ باتیں سنی تو میں باقاعدہ وہاں پر گئی. ہم لوگوں نے اس جگہ کو وزٹ کیا. اس کی ونڈوز بھی کھلی ہوئی تھیں، دروازے بھی کچھ ٹوٹے ہوئے تھے. جب ہم لوگوں نے وہاں پر، میں نے باقاعدہ یہ پکس لی اس کی، تو اس کے در و دیوار سے یہ چیز واضح ہو رہی تھی. باقاعدہ فیلنگز آ رہی تھیں کہ یہاں پر بہت زیادہ جنات ہیں. جس جگہ کو دیکھ کر ہی انسان میں خوف آ جاتا ہے، پرسراریت آ جاتی ہے، اور ایک عجیب سا خوف تھا وہاں پر. تو یہ اسکرین پر آپ لوگ اس گھر کے اندرونی مناظر بھی دیکھ رہے ہوں گے، جس سے آپ لوگوں کو یہ خود ہی آئیڈیا ہو جائے گا کہ ایسی جگہ پر بھلا کوئی انسان کیسے رہ سکتا ہے. اس گھر کے حالات کو دیکھ کر ہی محسوس ہوتا ہے کہ یہاں پر کبھی بھی کوئی انسان آباد نہیں ہو سکتا. ندا کہتی ہیں وہ گھر آج بھی وہاں پر موجود ہے، اور وہاں پر کوئی بھی انسان نہیں رہ سکتا. اس پورے ٹاؤن میں، اس پوری جگہ پر وہ گھر مشہور ہے کہ وہ گھر ہانٹڈ ہے. جب بھی وہاں سے گزرے، وہاں سے باقاعدہ کسی کے رونے کی آوازیں آتی ہیں. کبھی کبھی ونڈو کے اوپر کچھ سائے بھی نظر آتے ہیں. رات کے ٹائم اس گھر کی ٹوٹی کھڑکیوں کے اندر باقاعدہ کوئی چلتا پھرتا نظر بھی آتا ہے، لیکن کوئی بھی اتنی ہمت نہیں کر سکتا کہ وہاں پر جا کر رہ سکے یا اس جگہ کو دیکھ سکے. نائٹ میں تو وہاں پر جانا ناممکن ہے. جیسے اس گھر کے باہر سے گزرو تو اندر سے ڈراؤنے کہکوں کی آوازیں سنائی دیتی ہیں. کبھی وہ آوازیں بچوں کی ہوتی ہیں، کبھی وہ آوازیں خواتین کی ہوتی ہیں، اور بہت زیادہ عجیب و غریب ہیولے اور سائے بھی اس گھر کے اندر جو وہاں کے سراؤنڈنگ کے لوگ ہیں لوگوں نے دیکھا ہے. اور لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ وہ ساتھ رہ کر بھی کبھی اس گھر کی طرف نہیں گئے. یہ ندا نے ایک سٹوری شیئر کی. USA میں ایک ہانٹڈ ہاؤس ہے اس کی، اور باقاعدہ اس کے ساتھ انہوں نے وہ امیج بھی یہ میرے ساتھ شیئر کیے ہیں جو آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے. بالکل ایسا ہی ہے. اس کی در و دیوار اور اس کا جو حالات ہوئے ہوئے ہیں دیکھ کر ہی خوف آ رہا ہے کہ جہاں پر اس حد تک گندگی ہو، جہاں پر اس حد تک ویرانہ ہو، وہاں پر انسان تو کبھی بھی نہیں رہ سکتے. کچن کے حالات دیکھیں آپ، یہ آپ کے سامنے سارے امیجز ہیں. بہت شکریہ ندا آپ کا. لسنرز، کچھ جنات ایسے ہوتے ہیں جو گندگی پر بھی آتے ہیں. جو لوگ صفائی کا خیال نہیں رکھتے، ہر وقت گھر میں کوڑا کرکٹ اور گندگی رکھتے ہیں، وہاں پر شیاطین جنات اپنا بسیرا کر لیتے ہیں.
اسی لیے کہتے ہیں کہ صفائی نصف ایمان ہے، اور گھروں کو پاک صاف رکھنا چاہیے. ہمیشہ ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ آپ کا گھر صاف ستھرا ہونا چاہیے. جس گھر میں پاکیزگی ہوتی ہے، صفائی ہوتی ہے، پھر وہاں پر شیاطین جنات نہیں آ سکتے. اسی لیے کہتے ہیں کہ جب بھی آپ لوگ باتھ روم میں جائیں، بیت الخلاء میں جائیں، تو دعا ہوتی ہے وہ پڑھ کر جانا چاہیے، کیونکہ باتھ روم وہاں پر ہوتے ہی شیاطین جنات ہیں. وہاں پر ہمیشہ دعا پڑھ کر جایا کریں. اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ نماز پڑھا کریں، نماز کی پابندی کریں. اور جب نماز پڑھتے ہیں تو اللہ سے اپنی حفاظت کی دعا کیا کریں. جب ہم لوگ نماز پڑھ کر اللہ سے دعا کرتے ہیں اور خود کو اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں، تو پھر کوئی بھی مخلوق جو ہمیں نہیں نظر آتی ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتی. اپنا خیال خود رکھا کریں. یہ تھی آج کی خوفناک کہانی. اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو کیسی لگی. آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی noshinmir57@gmail.com پر. اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں. ہارر اردو سینٹر پر وجیہ سحر کا ناول کھجور کا درخت میں آن ایئر کر رہی ہوں، جس کی لاسٹ ایپیسوڈز چل رہی ہیں. انشاءاللہ اس کے بعد آپ لوگوں کے لیے ایک اور زبردست ہارر ناول سٹارٹ کروں گی. اس کا نیم ابھی آن ایئر نہیں کروں گی، وہ سرپرائز ہے، آپ لوگوں کو ضرور پسند آئے گا. نوشین وائس آفیشیل 99 کو بھی وزٹ کریں. انشاءاللہ ایئر 2022 میں اسکیری پمپکن شارٹ پر بھی میں ورک سٹارٹ کروں گی، پھر اس کو بھی وزٹ کریے گا. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اپنی ڈھیروں دعاؤں میں مجھے، میری فیملی کو ضرور یاد رکھیے گا. انشاءاللہ کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. تھینک یو فار واچنگ. اسٹے بلیسڈ. اللہ نگہبان.